جائیے کہ جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں ان کے پاس چھت موجود نہیں ہے، ایسے غریبوں سے تعلقات پیدا کیجیے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم ایسے غریبوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا یا تو ہمارے برابر والوں کے ساتھ ہے یا ہم سے اعلیٰ لوگوں کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے حرص بڑھتی ہے اور ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو اس کا یہ حل ہے۔ دوسرا، دنیا کی محبت نکالنے کا دوسرا حل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوچ عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ۔ میت جب قبر میں جاتی ہے تو تین چیزیں اس کے پیچھے رہتی ہیں، یعنی مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کے رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، ایک مال ہے اور ایک اس کا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مال گھر پہ رہ جاتا ہے، رشتہ دار ساتھ دیتے ہیں، لیکن قبر پر رشتہ دار بھی باہر کھڑے رہ جاتے ہیں اور قبر کے اندر اس کے اعمال آتے ہیں۔ تو جب قبر کی سوچ پیدا ہو تو پھر دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ انسان مرنے والوں اور اٹھنے والے جنازوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے تو دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے۔ اور خصوصاً اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس مال کو خوب اللہ کی راہ میں دے، کیونکہ مفسرین فرماتے، محدثین فرماتے ہیں کہ جب انسان یہاں کی ساری چیزیں آخرت میں بھیجے گا تو پھر انسان کی فطرت ہے کہ جہاں اس کا مال ہوتا ہے وہیں جانے کا دل چاہتا ہے۔ تو جب اس نے آخرت کے گھر کی تیاری کی ہوگی تو یہاں سے وہاں جانے کا دل چاہے گا اور دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ اور فرمایا کہ دنیا کو یہ سمجھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ سجن المومن و جنت الکافر۔ تو ہمیں یہاں قید میں رہنا ہے، شریعت کی پابندی کی قیدیں ہیں، اور جو اسے قید خانہ سمجھے گا اللہ آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو جب یہ سوچ بنے گی تو وہ دنیا کی محبت سے بچتے ہوئے شریعت کی پابندی کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ انسان یہ سوچے آج دنیا کی جتنی بھی دولت ہو، کتنی بھی دولت ہو، کروڑ پتی ہو بلکہ پوری دنیا کا بادشاہ ہو، وہ یہ غور کرے کہ میں کب تک اس دنیا میں رہوں گا۔ کہ قبر و آخرت کی جو سوچ ہے، اس سوچ کو اس انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں کب تک دنیا میں رہوں گا۔ اور وہ سوچے کہ مثلا میری عمر اس وقت 30 سال ہے، اب میں زیادہ سے زیادہ مزید 30 سال زندہ رہ سکتا ہوں، وہ یہ غور کرے۔ اور پھر یہ سوچے کہ مجھے 30 سال گزارنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اتنا مال میری ضرورت کا ہے تو وہ ضرورت کا مال رکھ لے اور اس سے زائد جتنا بھی ہو وہ اللہ کی راہ میں دے دے۔ اب جو ضرورت کا مال ہے اس میں جیسے جیسے عمر گھٹتی جائے وہ اس مال کو بھی نکالتا جائے کہ اب عمر کم ہو گئی، اب تو مال کی مجھے اتنی حاجت نہیں ہے۔ یہ ابتدائی اسٹیج ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس اسٹیج پر پہنچے گا کہ وہ یہ سوچے گا کہ 30 سال دیکھے کس نے ہے، کل کا بھروسہ نہیں۔ آج اگر میری جو ضرورت ہے اس کے علاوہ جتنا مال ہے وہ بے اعتبار ہے، اگر آج آنکھ بند ہو جائے تو یہ مال کس کام کا ہوگا۔ اصل میں بات کیا ہے کہ دنیا کی جو محبت ہے یہ انسان کے دل کو زنگ آلود کر دیتی ہے، دل سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب تک دل کی صفائی نہ ہو دنیا کی محبت نکلتی نہیں ہے۔ آئیے حدیث پاک کی روشنی میں ہم یہ سماعت کریں کہ دل کی صفائی کیسے ہو۔ عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسطع القلوب کما یسطع الحدید، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے ہی دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی پاکیزگی اور صفائی کیسے ہو، یہ زنگ کیسے دور ہو؟ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جائے۔ تو جب وہ موت کو یاد کرے گا، امام غزالی علیہ الرحمہ نے موت کو یاد کرنے کا بہت ہی پیارا طریقہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کبھی تنہائی میں بیٹھ جاؤ
آنکھیں بند کرو اور آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرو کہ میرے فلاں رشتہ دار، میرے والد، میری والدہ، میری دادی، میری نانی، اس طرح کے مختلف رشتہ داروں کو تصور میں لائے، ان کا کھیلنا، ان کا ہنسنا، ان کا باتیں کرنا، ان کا مزہ کرنا، دنیا کی عیاشی کرنا، اس طرح کے جو بھی واقعات ہوں، اپنے رشتہ دار، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو تصور میں لائے، خاص طور پر جس سے زیادہ قرب ہو اس کو تصور میں لائے، اور یہ تصور کرے کہ وہ زندہ ہے، اور سب کچھ وہ اس کو تصور کرنے کے بعد اب یہ سمجھے اس کا انتقال ہوا اور میں نے اسے قبر میں دفن کیا، وہ سارے تصورات کو لانے کے بعد اب یہ سوچے کہ ایک نہ ایک دن مجھ پر بھی وہ آئے گا، کہ وہ دن ضرور آئے گا جو میرا آخری دن ہوگا۔ تو بس جب وہ موت کا تصور کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو حضور فرماتے ہیں دل پاکیزہ ہو جائے گا، اور جب دل سے زنگ دور ہو جائے گا تو دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی، اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے کہ قرآن کو سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا یہ دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ اور فرمایا کثرت توبہ کی کثرت کی جائے، اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبت دور کرنے کے لیے ایک اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائے، اچھے نیک دیندار شخص کو اپنا دوست بنا لے، انشاءاللہ عز و جل جب وہ یہ ساری بہاروں میں پہنچے گا تو دنیا کی محبت اس سے نکل جائے گی۔ دنیا کی محبت اگر نکل گئی تو بڑی کامیاب زندگی گزارے گا، اور اگر دنیا کی محبت باقی رہی تو یہ دنیا ہمیں تباہ کر دے گی، ہمیں برباد کر دے گی۔ پیارے و محترم بھائیوں، اس میٹھے زہر کا علاج بہت ضروری ہے، اور اس علاج کے لیے ایک بہترین موقع الحمدللہ رمضان المبارک ہوتا ہے، کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ کہ جس کے دن بھی برکتوں والے ہوتے ہیں، راتیں بھی برکتوں والی ہوتی ہیں، جس میں انسان روزے رکھتا ہے اور روزے کی برکت سے نفس اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور شیطان بند ہوتا ہے، اور رمضان کی وہ مبارک راتیں کہ جب منادی یہ ندا دے رہا ہوتا ہے کوئی رحمت کا سوالی کہ اس پر رحمت کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس پر اسے مغفرت کی بشارت دی جائے، جب ایسی صدائیں آ رہی ہوں اور ہم تراویح میں موجود ہوں، قرآن سمجھ رہے ہوں، سمجھنے کے بعد قرآن تراویح میں سماعت کر رہے ہوں، ایسا یادگار رمضان جب ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی قرآن کی برکتوں سے ایسا کرم ہوگا، رمضان المبارک کی بہاریں ہوں گی جہاں ہم رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اس ذلیل دنیا کی محبت نکلنے کی دعائیں کریں گے، اللہ کرم فرمائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں اس یادگار رمضان گزارنے کے صدقے میں انشاءاللہ عز و جل ہمیں انشاءاللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے گا، اور دنیا کی ذلیل محبت ہمارے قلب سے نکل جائے گا۔ تو آج سے ذہن بنائیے، تقریباً 1.5 مہینے سے بھی زائد عرصے پہلے آپ کی خدمت میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے، ابھی سے ذہن بنائیے کہ یادگار رمضان گزارنا ہے، اپنے اوقات کی ترکیب کیجئے، سیٹنگ کیجئے، اور ذہن بنائیے کہ رمضان یوں تو کئی گزارے ہیں لیکن ایک رمضان تو ایسا گزر جائے۔ اور الحمدللہ پچھلے سال جب یہ تراویح پڑھی گئی 8:15 بجے سے لے کر 12:30 پونے 1 بجے تک یہ نشست ہوتی تھی، آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ 4.5 گھنٹے، لیکن اللہ کا کرم اتنا، اور یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ الحمدللہ تمام ہی لوگوں کی اکثر لوگوں کے تاثرات تھے کہ ہم جو 1.15 پارہ مسجد میں 1 گھنٹے میں ادا کرتے ہیں وہ ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن جو قرآن کی بہاروں میں تراویح سنتے ہیں اس میں اتنا ذوق آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ قاری صاحب پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ایسا ذوق بھی بنا کہ حافظ صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس سے پہلے قرآن کا ترجمہ و تفسیر سنتے ہیں اور پھر 4 رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر سننے کے بعد جب حافظ صاحب قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، الحمدللہ ایسی رحمتوں کی بارشیں ہوئیں
کہ حافظ صاحب پر بھی رقت طاری ہے، سامعین پر بھی رقت طاری ہے، اور وہ جو ذوق ہے کہ قرآن اس طرح سنا جائے کہ جب تراویح کے اندر عذاب الہی کی آیات سنے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، وہ ذوق اور وہ کیفیات کے نمونے نظر آئے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ آپ بھی اپنا ذہن بنائیے اور قربانی دیجئے۔ دنیا کے لیے لوگ کتنا کچھ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں لوگ ساری رات ڈیوٹیاں کرتے ہیں اور رمضان کو کہتے ہیں کہ دنیا کمانے کا یہ مہینہ ہے، ہم کہتے ہیں رمضان نیکی کمانے کا مہینہ ہے۔ وہ پوری رات ڈیوٹیاں کرتے ہیں، دن کو بھی نہیں سوتے۔ درزیوں کی حالت دیکھیں، وہ کتنی محنت مشقت کرتے ہیں۔ ہم صرف 3-4 گھنٹے جب اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور قرآن و حدیث کے نور سے ایسا مستفید فرما دے کہ دنیا کی ذلیل محبت ہمارے دل سے نکل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہمارا دل جگمگا اٹھے اور قرآن کے زرین اصولوں پر ہم عمل پیرا ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔